شعر و ادب کے دیوانوں کے لیے آج کی شام یادگار بن گئی، جہاں بزم شعر و سخن میں نامور شعراء نے اپنے کلام سے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ مزید جانتے ہیں آصف شرمیلا کی اس رپورٹ میں۔ میری حیات ہے بس رات کے اندھیرے تک، مجھے ہوا سے بچائے رکھو سویرے تک۔ سانس چلتی ہے رکتی ہے، کدھر جاؤں میں ایک نگاہ بھر کے مجھے دیکھ کے مر جاؤں۔ مشاعرے میں کلاسیکی اور جدید شاعری کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا۔ محبت، سماجی مسائل اور حالات حاضرہ پر کہے گئے اشعار نے سامعین کو خوب محظوظ کیا۔ بزم شعر و سخن کے روح رواں کا کہنا تھا، آج ہمارے درمیان میں ان کے صاحبزادے اور ان کی دوست بھی موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وقت کے لحاظ سے ہم نے ایک روایت قائم کرنے کی کوشش کی ہے شہر میں کہ مشاعروں جو گھنٹے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تاخیر سے ہونا ایک عام سی روایت بن چکی ہے۔ ہم نے اس کو توڑنے کی کوشش کی اور ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہ اگر کامیابی ہے تو آپ کی کامیابی ہے۔ یہ شاعری اقتدار کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ ہمیں فخر ہے اردو غزل تو ہے ہی مزاحمت کا مسلسل سفر۔ بہت کچھ کہنے کو ہے مگر وقت کم ہے۔ میں آج مشاعرے کی صدارت کو ایک خالی رسم نہیں بامانی مقام دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے شاعری کی معنویت، افادیت اور اہمیت پر بات کرنا ضروری ہے۔ الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری میں کہتے ہیں، شاعری ناشائستگی کے زمانے میں زیادہ پروان چڑھتی ہے۔ سنیے، یہ وہ کہہ رہے ہیں سویلائزیشن کا اثر شعر پر برا ہوتا ہے۔ جس قدر کہ علم زیادہ محقق ہوتا ہے، اس قدر تخیل جس پر شاعری کی بنیاد ہے گھٹتا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی تقاریب ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں ہوتی رہیں تو نہ صرف زبان پھلے پھولے گی، بلکہ جو ہماری تہذیبی اور روایتی اقدار ہیں وہ بھی ہم اپنی آنے والی نسل میں جو ہے منتقل کر سکیں گے۔ کسی بھی ملک کے لیے ثقافت کے پروگرام ہونا ایک اچھی نشانی ہے، اور جہاں میوزیکل پروگرام ہیں، جہاں اسٹیج ڈرامے ہیں، جہاں فائن آرٹ ہیں، وہاں ادب کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ بزم شعر و سخن کا یہ 8واں فیملی مشاعرہ ماشاءاللہ کراچی میں حسب روایت ایک فیملی ماحول پیدا کرنے کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ بہت اچھے اچھے شعراء یہاں موجود ہیں، شاعرات بھی بہت اچھی ہیں اور بڑی گہما گہمی ہے ماشاءاللہ اس مشاعرے کی۔ نئے نوجوان آ رہے ہیں، بہت اچھا ان کو وہاں مواقع ملتے ہیں۔ چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں بھارت، ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی دل ٹوٹتا ہے، محنت کرتے ان کو ان کا حق ایسے ہی مل سکتا ہے، ورنہ کیا وہ داستانوں میں ہماری داستان تک نہیں رہے گی، داستانوں والی بات۔ محفل میں خواتین، نوجوانوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محمود شام کی زیر صدارت ہونے والے اس مشاعرے میں جن شعراء نے اپنا کلام پیش کیا، ان میں انور شعور، اینا میر عینی، تاجدار عادل، جاوید صبا، علاء الدین خانزادہ، یاسمین یاس، فراست رضوی، دلاور علی آذر، نوید شیخ، عامر شیخ، عتیق الرحمان، نزہت عباسی، احمد سلمان، فیاض وید، ڈاکٹر امبرین حسیب امبر اور ہدایت سائر سمیت نامور شعراء شامل تھے۔ وقت نے ایسا پلٹا کھایا، واہ واہ واہ، شہر بھی اب جنگل ہوتا ہے۔ اس کی باتیں سن کے سوچا، اس کی باتیں سن کے سوچا، لفظوں میں بھی چھل ہوتا ہے۔ میری تنہائی نے مجھ سے کہا تھا، واہ واہ، میری تنہائی نے مجھ سے کہا تھا، جو اپنے ساتھ ہے تنہا نہیں ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، میری تنہائی نے مجھ سے کہا تھا، واہ واہ واہ۔ وہ مسیحا نہ بنا، ہم نے بھی خواہش نہیں کی، اپنی شرطوں پہ جیے، اس سے گزارش نہیں کی، اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، ہونٹ خاموش رہے، آنکھ نے بارش نہیں کی۔
बज़्म शेर व सुखन की रिवायत को बरकरार रखते हुए L2L एकेडमी के 9 उम्र तलबा ने अदा जाफरी और मुजफ्फर वारसी के अंदाज में भरपूर दाद समेटी। हम ऐसे खाक नशीनों का एहतराम करो, यहीं कहीं कोई अहले खबर भी होता है। वाह वाह वाह, शाबाश, वाह वाह वाह। हम ये देखते हैं कि इन मुशायरों की बदौलत जो है हम नई नस्ल को जो है करीब ला सकते हैं अपने अदब की तरफ, शायरी की तरफ, अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त की तरफ। और मैं देखती भी हूँ कि जो हमारी नई नस्ल है, नौजवान हैं, वो आ भी रहे हैं इस तरफ। इसमें कोई शक नहीं कि मुशायरे हमारी सक़ाफ़त का हिस्सा हैं। उर्दू ज़बान व अदब का प्रमोशन है, और उर्दू ज़बान व अदब का प्रमोशन मैं समझता हूँ कि हमारी कौमी ज़बान की हैसियत से ये पाकिस्तान का प्रमोशन है। यहाँ माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ फैमिलीज़ काफ़ी आई हैं, और ये रहना चाहिए। फैमिली के साथ बच्चे जो है ना, ये हमारा अदब जो है हम बड़ों से बच्चों में अपना ट्रांसफ़र हो रहा है। इस महफिल शेर व सुखन में नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत उर्दू शायरी से उनकी गहरी दिलचस्पी का वाज़ेह सबूत दिखाई दी। मेज़बानी के फ़राइज़ शकील खान और डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर ने खुशउस्लूबी से अंजाम दिए। चैनल 5 न्यूज़ इस मशायरे का मीडिया पार्टनर था। ऐसी महफिलें आवाम को अपनी सकाफत और ज़बान से जोड़े रखने का बेहतरीन ज़रिया हैं। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ आसिफ शर्मिला, 5 न्यूज़, कराची।